السلام علیکم سر، آج ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس یعنی مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی اور محفوظ کتاب موجود ہیں جو کہ اخلاقیات کی کتاب ہے، لیکن آج پھر بھی مسلمان اخلاقی طور پر سب سے زیادہ پسماندگی کا شکار کیوں نظر آتا ہے؟ آج مسلمان بازاروں میں ملاوٹ، دھوکہ دہی، فریب، جھوٹ، مکاری، سود، ظلم اور ناانصافی کا راج کیوں ہے؟ آخر ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر ہم کس کی طرف انگلی اٹھا سکتے ہیں اس معاملے میں؟ یہ جو مسلم معاشرے کا مسلمان بازاروں کا جائزہ لیا گیا ہے اور جو اس کی تفصیلات بتائی گئی ہیں، بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ واقعتاً یہ معلومات حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے جس میں 20 ان ممالک کی لسٹ دی گئی ہے جو بدعنوانی اور کرپشن سے نسبتاً پاک ہے، یعنی جن کے اندر کرپشن اور بدعنوانی بہت محدود سطح پر ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے من حیث القوم یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ٹاپ 20 ممالک، وہ ٹاپ 20 ممالک، ان میں سے ایک ملک بھی مسلم ملک نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیں کہ جو ممالک کرپشن کے لحاظ سے، بدعنوانی کے لحاظ سے سب سے آگے ہیں، ان میں جو 4 ممالک ہیں، یعنی جو پہلے نمبر پر ہے، جو دوسرے نمبر پہ ہے اور تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ چاروں ممالک جو بدعنوانی میں پہلے نمبر پر آ رہے ہیں لسٹ کے حساب سے، وہ چاروں کے چاروں ممالک اسلامی ممالک ہیں، یعنی ان کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں قرآن کریم جیسی اخلاقیات کی کتاب دی ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ اخلاقیات کی کتاب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اور یہ ایک مذہبی کتاب نہیں ہے صرف، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور یہ کتاب ہر میدان میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ خاص طور پر اخلاقیات کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیا گیا، لیکن انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ان کے بازار اور ان کے مسجد سے باہر کی جو زندگی ہے وہ تقریباً ساری کی ساری ایسی ہے کہ جس پر افسوس کیا جا سکتا ہے، جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، جس کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے کہ کیسے ہمارے بازاروں کا جو رخ ہے وہ ایسا ہو جائے کہ وہاں پر حقوق العباد، بندوں کے حقوق جو غصب ہو رہے ہیں چوری کی شکل میں، جھوٹ کی شکل میں، اور گرام فروشی کی شکل میں، اور اسی طرح جو ہے سود کی شکل میں، ملاوٹ کی شکل میں، یہ تمام خباثتیں اور یہ برائیاں ہماری تجارت سے کیسے نکل جائیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تجارت ایسی ہوتی تھی کہ قرآن کو ان کی تجارت کی بھی تعریف کرنی پڑی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ان کا بیچنا اور خریدنا اللہ سے غافل نہیں کرتا۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان اس قدر غفلت کا شکار ہے کہ ان کے بازار جو ہے وہ ناقابل تلافی جرم کے جو ہے وہ مستحق بن گئے ہیں، اور ان کے لیے درستگی کی صورت پیدا کرنا یہ نہایت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ بالکل حقائق پر مبنی یہ ساری اسٹیٹسٹکس ہے، یہ ساری معلومات ہے۔ اب جو آپ کا اگلا سوال ہے کہ ان کا ذمہ دار کون ہے، کس کی طرف انگلی اٹھائی جائے گی، اور کون رسپانسبل ہوگا اس کے لیے، تو یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جتنی بھی شعبے ہیں ان سے متعلقہ تجارت کے حوالے سے جتنے متعلقہ حکام ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، جو پرائس کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں،
جو قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے کے ذمہ دار ہے، لہٰذا یہ ذمہ داری بنتی ہے ذمہ داران کی جو اس سے براہ راست منسلک ہے، جیسے قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے سرکاری سطح پر محکمے بنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے ملاوٹ کو چیک کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس سرکاری طور پر جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں۔ اگر یہ ادارے بازاروں کے اس صورتحال کو سیریس لے لے اور اس کو اپنے لیے ایک مسئلہ بنا کر اس پر توجہ دے تو انشاءاللہ یہ بعید نہیں ہے کہ یہ قیمتیں جو ہے کنٹرول ہو جائے اور یہ ملاوٹ اس کا سدباب ہو جائے، اور یہ جھوٹی قسمیں اور سود کا جو سسٹم چل رہا ہے ہماری تجارت کے اندر اور گرام فروشی، تو یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی مافوق الفطرت چیزیں ہیں کہ جن کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، جن کو کم نہیں کیا جا سکتا، جن سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یورپ نے، مغرب نے، امریکہ اور یورپ نے اپنی بازاروں میں سے یہ ساری گندی خصلتیں نکال دی ہے۔ وہاں پر لوگ اب یہ جو کمیاں ہیں اس کو آج وہ جانتے تک نہیں ہیں۔ وافڈا کے حوالے سے ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے وافڈا کے ایک چیئرمین جو ہے وہ غالباً سویڈن گئے تھے، وہاں پر انہوں نے وہاں کے وافڈا کے ادارے کے ایک شخصیت سے بات کی کہ بھائی ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا جو ہے ہماری بجلی جو ہے وہ لائن لاس بہت زیادہ ہوتا ہے، بجلی چوری بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ لوگ اس مسئلے کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ تو وہ شخص، وہ چیئرمین جو وہاں کا تھا، وہ اس سوال پر حیران ہو گیا۔ اس نے کہا ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، ہم اس مسئلے سے آشنا بھی نہیں ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں سیکھنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کی ہدایت کی طرف آنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مفہوم یہ ہے کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور اسی طرح جو ہے جھوٹ کے حوالے سے اور قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے، 2 نمبر مال بیچنے کے حوالے سے قرآن کریم نے، احادیث مبارکہ نے ہماری واضح طور پر بہت رہنمائی کی ہے اور ہمیں ڈرایا ہے ان میں ڈنڈی مارنے سے، ناپ تول میں کمی سے اور اس طرح کی دیگر اخلاقی برائیوں سے بچنے کے لیے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو اپنا مخاطب بنانا چاہیے جو ان اداروں کے سربراہان ہیں، حکام ہیں، جو ان کے کنٹرول کرنے والے، ان کو اپنی ان ڈیوٹیوں کی طرف راغب کرنا پڑے گا، ان کو اس سلسلے میں توجہ دلانی پڑے گی، ان پر چیک رکھنا پڑے گا۔ یعنی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے ان چیزوں کے کنٹرول کے لیے ذمہ دار بنایا ہے وہ ان پر کھڑی نگاہ رکھے، ان سے پوچھے اور ان سے بار بار جا کر اس پر تبادلہ خیال کرے، خود بازاروں میں جا کر قیمتوں کو دیکھے، پھر ان کی رپورٹنگ کرے اور اس طرح سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عملی طور پر قدم اٹھائے۔ تو اگر اس سلسلے میں وہ سیریس ہوں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔